حبیب کبریا تم ہو۔ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سے اولاً تو غلطی ہوئی نہیں ہے، اگر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کیا ہے۔ قرآن کریم میں دلیل موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی اور مغفرت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ تو جب اللہ فیصلہ سنا رہا ہے اور اللہ ان کی گارنٹی دے رہا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کی شان میں لب کشائی کرنے والے؟ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب صحابہ کرام کی شان میں ایسے الفاظوں سے بچیں جو گستاخانہ الفاظ ہو۔ مثلا یہ کہہ دینا کہ بھی ان سے بھی تو گناہ ہوئے ہیں، وہ معیار حق نہیں ہے، یعنی ان کی بات حق نہیں ہے۔ ہم تو ڈائریکٹ نبی کو دیکھیں گے، صحابہ کرام کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ صحابہ کرام کو اگر ہم واسطہ نہیں بنائیں گے حدیث اور قرآن کو سمجھنے کا تو ہم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھیں گے، چونکہ اللہ کے نبی کے اولین جو مخاطبین ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، صحابہ کرام ان کا مطلب سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی سے، تو وہی تو سمجھائیں گے ہمیں، بعد والوں کو وہی تو سمجھائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر خصوصی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو قرآن کریم سے جس شخص کی فضیلت ثابت ہو جائے تو اگر کوئی اس کی فضیلت کا انکار کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ جو میں آج کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور جو اس سے پہلے والے تھے وہ سب غلط تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو ہی غلط ہے باقی ٹھیک تھے۔ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث میں ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں اور مجھ سے پہلے لوگ جو تھے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں بات سمجھنے میں۔ اس نے صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا، اور صحابہ کرام سے اب تک جتنے واسطے آئے ہیں کسی کو نہیں چھوڑا، امام بخاری کو نہیں چھوڑا، امام مسلم کو نہیں چھوڑا، اور حدیث کے جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں سب پر اس نے گویا کہ داغ لگا دیا۔ تو دین کو سمجھنے والا 1400 جو صدی چل رہی ہے آج نہیں سمجھ سکتا، کوئی ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیے اب اگر ہم ڈائریکٹ سمجھیں گے تو اس کا مطلب وہ ہوگا جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کافر ہی جہنم میں جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ مسلمان نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، اگر کوئی ترجمہ دیکھ کر سمجھنا چاہے تو یہی سمجھے گا، لیکن ہمیں مطلب سمجھنا ہے صحابہ کرام سے، اور جو ان کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان سے مطلب سمجھنا ہے۔ اور قرآن کریم کی دیگر آیتیں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، احادیث مبارکہ کا بے شمار ذخیرہ ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس آیت کا مطلب لے رہے ہیں ایسا جو دوسری آیت کے خلاف ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آیت کا مطلب یا اس حدیث کا مطلب ہم وہ لے رہے ہیں جو دوسری حدیث کے خلاف ہے یا نبی کی زندگی کے خلاف ہے۔ تو اگر ایسا مطلب لیا جائے گا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس صورت کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کے دو قسم کے گروہ ہیں، ایک گروہ تو وہ ہے جو نیک ہو، ایک گروہ وہ ہے جو بد ہو۔ نیک جو ہوں گے ان کی صفات بیان کر دی ہیں، ایک تو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، رسول کی تعلیمات کو بھی مانتا ہے، تو یہ تو ہوگا نیک۔ جب یہ ساری صفات ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیں گے۔ اب اس کی زندگی میں نیک اعمال ہی آئیں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو بد ہے، برا ہے، اس کی صفات یہ ہے کہ ایک تو مال ہے، مال رہتے ہوئے خرچ نہیں کرتا،
یا خرچ کرتا ہے تو زور پڑتا ہے. اور دوسری صفت بیان کی واستغنا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روگردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتا ہے. تیسری صفت یہ بیان کی کہ وہ اسلام سے ہی خارج ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتا ہے، جنت کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے کہ جنت وغیرہ کچھ نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہوگا؟ اب اس سے جو اعمال صادر ہوں گے، اس سے اعمال برے ہی صادر ہوں گے. اور آگے بتا دیا کہ ہم جو ہے نیک راہیں بھی ہم نے کھول دی ہیں اور بری راہیں بھی ہم نے واضح کر دی ہیں. عقل کے ذریعے سے بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ اچھی راہ کیا ہے، بری راہ کیا ہے، اور نبی کے پیغام سے بھی سمجھ سکتا ہے. اب انسان کو اختیار دے دیا کہ اچھی راہ اختیار کرے گا تو پہلے گروہ میں شامل ہو جائے گا، اور دوسری راہ اختیار کرے گا تو دوسرے گروہ میں شامل ہو جائے گا. اس لیے ہم سب کو نیک گروہ میں شامل ہونا ہے، چونکہ اختیار ہمارے پاس پورا ہے. اگر ہم اس اختیار کو صحیح سے استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہم پہلے گروہ میں شامل ہو جائیں گے. اور جب پہلے گروہ میں شامل ہو جائیں گے تو ہماری زندگی سے اعمال جو صادر ہوں گے وہ نیک اعمال ہی صادر ہوں گے. اور ابھی بتایا تھا کہ نیک اعمال کا صادر ہونا، نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگا لینا، یہ جنتی ہونے کی علامت ہے. چونکہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ تم عمل کرتے رہو، تم سے جو اعمال نکلیں گے وہ یا تو جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے. تو اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے کہ ہماری زندگی سے اعمال کیسے صادر ہو رہے ہیں. ہمارے اندر برے لوگوں کی صفات تو نہیں ہے. دیکھیے، انسان کسی بھی چیز کو علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، تو ہمارے اندر کوئی ایسی علامت تو نہیں ہے جو برے لوگوں میں ہے، جو برے لوگوں کی قرآن کریم نے بیان کی ہے. یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی اور دوسری خرابی تو نہیں، یعنی برے لوگوں کی خرابی تو نہیں. اگر ہے تو اس کو دور کریں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حبیب